لیکن پہلے صبر، پہلا امتحان ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مطلب کہ ہم کام ہی نہیں کر رہے. اگر ہمارے ساتھ بھی مشکلات آ رہی ہے، تکالیف آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے لیول کی ہو، چھوٹی بھی تکالیف آ رہی ہے، مطلب آپ کچھ کام کر رہے ہو، کچھ حرکت چل رہی ہے. آپ کو رشتہ دار گالی دے رہے ہیں، مطلب حرکت چل رہی ہے. آپ شرک سے بچا رہے ہو نا، توحید کی دعوت دے رہے ہو. سب سے مین چیز توحید ہے. اگر توحید ہی نہیں ہے، کتنا بھی کلمہ پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتنا بھی کلمہ پڑھ لو لیکن آپ توحید جانتے ہی نہیں ہو. آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سر جھکے گا تو صرف کس کے سامنے؟ بول لو، اللہ کے سامنے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، جا کے دوسری جگہ پہ بھی جھک رہے ہو، تو یہ کلمہ فائدہ دے گا نہیں دے گا. تو آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو دعوت دو توحید کی کہ بھائی یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن طریقہ ہے، اب اس پہ بھی آؤں گا میں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ صبر. اپنے اندر صبر پیدا کرو. اگر صبر نہیں ہے تو فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. کبھی آپ کے اوپر مشکلات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو یاد کرنا، آپ کو اپنے درد زخم ہلکے لگنے لگیں گے. کتنے سال آئے گی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. اللہ کے رسول 13 سال صبر کر رہے. اس کے بعد مدینہ میں بھی جا کے بہت اچھے حالات نہیں تھے. مدینہ میں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکلات میں رہے ہیں. اور آخری وقت تو اللہ کے رسول کا سوچ ہی نہیں سکتے، اتنی مشکلات میں گزرا ہے. اور جب نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو اماموں کے امام ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ہے کون؟ وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلی چیز صبر پیدا کرو. انشاءاللہ صبر پیدا کریں گے. لیکن وہ صبر ہمارے اندر ہے یا نہیں تب پتہ چلے گا جب دعوت دو گے. جب دعوت دو گے، ابے جا ہمیشہ نماز کرتے رہتا ہے، پبلک بولے گی نا، وہ سننے کے بعد بھی چپ چاپ وہاں سے چلے جانا صبر ہے. دوسرے دن پھر گئے نماز کے لیے، آپ بولے، وہ پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہے، یار یہ جب دیکھو جب نماز کرتے رہے چلے جا، زیادہ متقی پرہیزگار بن رہا ہے. آپ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے، یہ ہے صبر. ابھی تو کچھ بھی نہیں، پھر تیسرے دن پھر دعوت دو گے. آپ کو دعوت دینا ہی، دعوت تھوڑی ختم ہوگی، دعوت تو دینا ہی ہے. تبلیغی بھائی جو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کیا وہ بہت غلط کام کر رہے ہیں؟ اچھا ہی کام ہے بھائی. لیکن وہ جو ملاوٹیں آ جا رہی ہے، اب وہ ملاوٹیں ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم تو بلائے لوگوں کو نماز کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھا پا رہا ہوں میں بات بھائی؟ جب وہ نماز کی دعوت دے رہے اور لوگ نماز کی طرف آ بھی رہے، تعداد بڑھ بھی رہی ہے، لوگ غلط راستے پر بھی جا رہے ہیں، تو ہم نے کتنے کو نماز کی دعوت دے دی، دوسرے پر تو تانے دے رہے نماز کی دعوت. ابے اچھا کام کر رہے ہو نماز کی دعوت دے کے، ہم نماز کی دعوت نہیں دے رہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں. اگر ان میں ملاوٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہم میں نہیں ہے، تو ہم بلاؤ نا، ادھر بلاؤ، ادھر لے کے آؤ نماز کے لیے. لیکن ہم نماز کی دعوت لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. یہ بہت مائنس پوائنٹ ہے ہمارا. ایک چیز اور بتا دوں، یہ نماز کو وسیلہ بنانا ہے توحید کے لیے. میری بات غلط بھی میں مت لے جانا، اسی لیے واپس سے بتا رہا ہوں میں. نماز کو وسیلہ بنانا ہے کس کے لیے؟ بول لو، توحید کے لیے. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. ہم جو لوگوں کو نماز کی طرف لائیں گے، نماز وسیلہ رہے گا، اصل کیا رہے گا؟ توحید. ہم ادھر لا کر توحید سکھائیں گے، یہ ہونا چاہیے ذہن میں. تو یہ بہت اچھا کام ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو سب سے پہلے لوگوں کو نماز کی دعوت دو اور خود بھی نماز پڑھو. آپ اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے نا، انشاءاللہ اپنے آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ گے.